على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نويت سنة الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ایک مرتبہ اور ہم اس ہفتے واری علمی اور بابرکت درس بخاری شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریفہ کا فیض عطا فرمائے۔ کتاب العلم کا سلسلہ ہے، اختتامی مرحلہ ہے، اور عنوان ہے باب الحیاء فی العلم، علم کے معاملے میں حیا کرنے کے متعلق۔ گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وہ حیا پسندیدہ ہے جو کہ غلط کام کرنے سے ہو، اچھے کام کرنے یا علم حاصل کرنے سے شرمانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ علم کے معاملے میں، علم حاصل کرنے کے معاملے میں حیا محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بلا جھجک دین کے مسائل کو، دین کے احکام کو دریافت کر لینا چاہیے اور دین کی سمجھ حاصل کر لینا چاہیے۔ اس عنوان کے تحت گزشتہ درس میں ایک حدیث پاک ذکر کی گئی تھی، اور اسی عنوان کے تحت آج اور ایک حدیث شریف ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت قالوا يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، صحابہ سے پوچھتے کہ بتلاؤ کہ یہ کیا چیز ہے۔ پوچھنے کا مقصد نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کو پتہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہونا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر کیا ہے۔ صحابہ اکرام میں جستجو پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر تڑپ پیدا کرنے کے لیے اور ان کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ مزید مضبوط کرنے کے لیے
حضور وہ صحابہ سے فرماتے کہ اس چیز کے بارے میں بتاؤ، تو گویا کہ ایک معلم کو، ایک ٹیچر کو یہ بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تعلیم کے معاملے میں کہ کبھی کبھی طلبا سے پوچھنا کہ تم بیان کرو، تاکہ ان کا ذہن بھی چلے، ان کی فکر بھی استعمال ہو، وہ بھی غور و فکر کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے۔ کئی ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً جگہوں پر وہ حدیث کا عنوان قائم کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس بارے میں ہے، لیکن بعض جگہ حدیث ذکر کیے لیکن عنوان ذکر نہیں کیے۔ علماء یہی فرماتے ہیں کہ حدیث ذکر کر کے اس کا عنوان ذکر نہیں کرنا، ہیڈنگ ذکر نہیں کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری چاہتے ہیں کہ بھئی حدیث پڑھنے والے کے اندر اتنی صلاحیت آ جانا چاہیے کہ وہ خود بھی عنوان قائم کر سکے، حدیث کو سمجھ کے اس کا مطلب بیان کر سکے۔ اس وجہ سے کئی جگہ پر عنوان کو قائم نہیں کی، اور بھی مقصد ہے قائم نہیں کرنے کا۔ تو یہ حضور کا طریقہ تھا کہ حضور صحابہ سے فرماتے کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، لیکن حضور کو تو پتا ہوتا تھا۔ تو چنانچہ آج کی حدیث شریف میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، اسی طرح کا ایک سوال ہے جو حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا، اور کیونکہ عنوان ہے علم کے معاملے میں حیا کرنے کا، یعنی یہ پسندیدہ نہیں ہے، تو اس مطابق بھی بات یہاں پر ذکر ہوگی۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ کون ہے راوی؟ عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی شان یہ تھی کہ بہت عبادت گزار، بہت متقی، اور بہت حضور کی سنتوں کی اتباع کرنے والے تھے۔ ہر معاملے میں وہ حضور کی پیروی، حضور کی اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے تھے۔ یہاں تک بیان کیا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، وہ بیچ میں درخت ملا، اس کی ٹہنی تھوڑی اونچی تھی ان کے قد سے، تو اپنے ایڑیاں اونچے کر کے وہ ٹہنی کو سر کو لگا کے وہاں سے گزرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابن عمر کیا معاملہ ہے یہ، مطلب ہم جو ایڑیاں اونچے کر کے اور خاص طور پہ یہ درخت کی ٹہنی کو سر پہ لگا کے گزر رہے ہیں، کیا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دیکھو معاملہ کچھ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ حضور یہاں سے گزرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے یہ ٹہنی لگی تھی، بس حضور کی وہ ادا پوری کر رہا۔ بھئی ٹہنی لگنا کوئی عبادت کا کام، کوئی دین کا یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس حد تک ان کی فکر ہوتی تھی کہ نہیں، ہر معاملے میں حضور کی اداؤں کو پورا کروں میں۔ اور اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ کیا نہیں پڑھتے تھے؟ تہجد۔ تو ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ذکر کی، یہ موجود نہیں تھے۔ حضور فرمائے کہ ابن عمر کیا اچھا آدمی ہے، ابن عمر کیا اچھا آدمی ہے، کاش رات میں عبادت کرتا۔ تو وہ جو لوگ تھے ان میں سے کوئی جا کے بولے بھائی آج حضور آپ کا ذکر کیے اور حضور فرمائے ابن عمر اچھا آدمی ہے لیکن رات میں نماز پڑھتا، عبادت کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر سے کبھی تہجد نادا نہیں ہوئی۔ میں نے اتنا جذبہ کہ حضور ذکر کیے میرے بارے میں، حضور فرمائے میرے بارے میں، حضور کی یہ امید ہے میرے بارے میں، تو میں کیسے اس کو توڑ سکتا؟ تو یہ سنت کا جذبہ، اتباع سنت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سب، تو حضور فرمائے کہ بے شک درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں، اور وہ مسلمان کی طرح ہے، مومن کی طرح ہے۔ حدثونی ما ہی، اے صحابہ تم بولو کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تو حضور صحابہ سے پوچھے تاکہ ان کا ذہن بھی چلے، سوچیں وہ بھی۔ درختوں میں درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں، اور وہ مسلمان کی طرح ہے۔ جس کی طرح ہے، اچھا مسلمان اس کی طرح ہے نہیں بولے، وہ درخت مسلمان کی طرح، کیونکہ مسلمان کا مرتبہ تو بڑا ہے نہیں، تو مسلمان اس کی طرح نہیں، وہ درخت جو ہے مومن کی طرح، مسلمان کی طرح۔ بولو کہ وہ درخت کون سا ہے، بیان کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فوقع الناس فی شجر البادیہ، لوگ بڑھ گئے جنگل کے درختوں میں۔ میرے صحابہ سوچنے لگے جنگل میں کون سا درخت ہے وہ اس کے پتے جھڑتے نہیں اور اس کی مثال جو ہے مومن کی جیسی ہے۔ سب کا ذہن جنگل کے درختوں کی طرف چلے گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، یہ چھوٹے تھے اس وقت عمر، اس وقت بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عمر تھے، غالباً حضرت ابوبکر بھی ہوں گے، بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ بچے تھے، والد بھی بیٹھے ہوئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب حضور فرمائے تو صحابہ تو ادھر ادھر ذہن گیا اور سوچنے لگ گئے وہ لوگ کون سا درخت ہوگا اس کے پتے جھڑتے نہیں اور وہ مسلمان کی طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میرے دل میں یہ خیال آیا انہا النخلۃ، کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا، پتے جھڑتے نہیں اور مسلمان کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لیکن مجھے حیا محسوس ہوئی کہ میں اتنے بڑے لوگ ہیں، میں کیسا بولوں، وہ لوگ نہیں بول رہے میں کیسا بولوں، میں حیا محسوس کیا بولنے سے۔ تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ اخبرنا بما یا رسول اللہ، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ تو بتائیے کہ وہ درخت کون سا ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور فرمائے یہ النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو انہیں صحیح سوچے تھے لیکن بولے نہیں تھے، شرما، تو شرمانے کے بارے میں یہ حدیث آ گئی، عنوان کا جو مناسبت ہے۔ جب گھر گئے تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت عمر سے بولا کہ میرے کو خیال آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرما کے جھجک کے نہیں بولا۔ تو حضرت عمر فرمائے کہ بیٹے اگر تو بول دیتا، اگر یہ کہ تو بول دیتا تو میرے لیے دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے بہتر ہو جاتا، کیونکہ حضور خوش ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ حضور خوش ہو جاتے، اور میرے بیٹے کو عزت، مطلب میرا بیٹا بولا ہو کہ والد کو خوشی ہو جاتی۔ تو یہ ساری روایت ہے۔ اب اس میں جو تفصیل ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ درخت کے جس کے پتے جھڑتے نہیں، وہ تو بات واضح ہے، لیکن اس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ تو کھجور کا درخت مسلمان کی طرح کیوں ہے، اس کی تشبیہ اور اس کی مماثلت مومن سے کیسے ہے؟ مسلمان کی طرح کیوں فرمائے حضور اس کو، کھجور کے درخت کو مومن کی طرح کیوں فرمائے؟ کس چیز میں مومن کی طرح ہے؟ تو فرمایا گیا کہ بات یہ ہے کہ کھجور کا درخت، اس کا ہر حصہ، اس کا تنا ہو، اس کا پھل ہو، اس کے پتے ہوں، اس کا چاہے اس کو کاٹ دیا جائے یا جب تک رہے، اپنے آغاز سے اختتام تک اس کا ہر حصہ لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کو برکتیں دیتا ہے۔
تو فرمایا کہ کھجور کا درخت کو مسلمان کی طرح اس لیے کہا گیا کیونکہ مسلمان کا وجود بھی ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. دوسرے درخت کٹ گئے تو فائدہ نہیں ہوتا، بس کے پتے کام نہیں آتے، بس کے پتے کام آتے تو پھل نہیں آتے. اس کا پھل بھی مفید، اس کے پتے بھی مفید، اس کے تنے بھی مفید. تو مسلمان کی طرح کہنے میں یہ ہے کہ مسلمان کی ذات بھی اپنے ہر اعتبار سے دوسروں کے لیے برکت کا ذریعہ، فائدے کا ذریعہ ہوتی ہے. تو کھجور کا درخت بھی اسی طرح ہوتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مومن کبھی دوسروں کو نقصان دینے والا نہیں ہوتا، مومن دوسروں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے. مومن شر پھیلانے والا نہیں ہوتا، مومن خیر کا ذریعہ ہوتا ہے. تو کھجور کا درخت بھی کیونکہ خیر کا ذریعہ ہے، برکت اس سے حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مومن کی طرح کہا گیا، مسلمان کی طرح کہا گیا. اور بھی وجوہات اس کے اندر ایک بیان کیے گئے. دوسرا فرمایا گیا کہ دوسرے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کا ذکر بھی کیا ہے کئی آیتوں میں. خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها. سورہ ابراہیم کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال، اچھے کلمے کی مثال اس اچھے درخت کی طرح ہے. کھجور کے درخت کو اللہ نے اچھا درخت فرمایا، شجر طیبہ فرمایا کہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف یعنی بلند ہوتی ہے، اور وہ ہر مرتبہ اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کی اجازت سے. تو جو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی ویسے مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے. اگرچہ کہ بلندی پہ پہنچ جاتا ہو لیکن اس کی بنیادیں بھی مضبوط رہتی. تو کھجور کا درخت ویسی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر فرمایا. فرمایا گیا کہ کھجور کے درخت کو مومن کی طرح اس لیے کہا گیا اور وجوہات میں سے ایک تو وجہ یہی ہے کہ ہمیشہ وہ لوگوں کے لیے مفید، اس کا ہر حصہ مفید ہے. اس کے پتے بھی بوریے بناتے ہیں یا چھپر لگاتے ہیں. دوسرا فرمایا گیا کہ کیونکہ کھجور میٹھا پھل دیتا ہے تو مومن بھی دوسروں کے لیے کڑوا نہیں بلکہ میٹھا ہوتا ہے. یہ بھی بیان کیا گیا. اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ کھجور کے درخت سے محبت ہونا چاہیے. مسلمانوں کو کھجور کے درخت سے محبت ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی مومن کی طرح ہے کیونکہ مومن جیسے حضور سے محبت کرتا ہے کھجور کے درخت بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول بن کر تشریف نہیں لائے. اللہ نے حضور کو جو نبی بنا کر بھیجا، ہر چیز کے نبی ہیں آپ، انسانوں کے بھی، جنات کے بھی، درختوں کے بھی، جانوروں کے بھی. نہیں، حدیث شریف موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی دیہات کا رہنے والا ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ میں کیسے جانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں یہ تنے کو بلاؤں، کھجور کے درخت کو بلاؤں، تو کیا تم گواہی دے گو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو درخت کو بلایا، فجعل ينزل من النخلة، تو شاخ کو بلایا کھجور کے درخت کے، تو وہ کھجور کے درخت سے اتری حتی سقط الى النبی، یہاں تک کہ حضور کے قدموں میں آ کے گر گئی وہ شاخ. اشارہ فرمایا حضور نے. تو پھر حضور نے فرمایا ارجع، کہ لوٹ جا. تو پھر جا کر اپنی جگہ پہ ٹک گئی. فاسلم الاعرابی، یہ دیکھ کر وہ اعرابی مسلمان ہو گئے. سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، صحیح حدیث ہے. تو کھجور تو ہر چیز کے نبی ہیں حضور.
جانوروں کے بھی نبی ہیں، جانور بھی اپنی شکایتیں حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ میری خصوصیت ہے، 6 چیزوں کا ذکر کیا اس میں حضور نے حدیث میں، کہ 6 چیزیں ایسی ہے جو 6 چیزوں کے ذریعے اللہ نے مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت دی، دوسرے نبیوں کو وہ چیزیں عطا نہیں کی گئی۔ اس میں فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے جو بھی نبی رسول آتے تو مخصوص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مخصوص علاقے یا قوم کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، مخلوق میں سب آ رہے، مخلوق میں علماء فرمائے فرشتے بھی آ رہے تو فرشتوں نے بھی رسول ہیں، اور فرمائے وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، اور نبیوں کا مجھ پر اختتام کر دیا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ کھجور کے درخت سے محبت رکھو، اور اس وجہ سے وہ مومن کی طرح ہے کیونکہ کھجور کا درخت حضور سے محبت رکھتا ہے۔ خاص طور پہ ستون حنانہ کا ذکر ہے، ستون حنانہ جس کو کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ کھجور کا ایک تنا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یکتب الی جذعہ، ایک تنا تھا کھجور کا، اس کے پاس جو ہے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے اس کو ٹیک لگا کر۔ لیکن فلما اتخذ المنبر، بعد میں کسی نے کہا کہ حضور آپ کے لیے ہم ممبر بنا دیتے ہیں، تو ممبر بنا کے لا دیے کوئی، تو ذهب الى المنبر، تو جب جمعہ کا دن آیا تو یہ تنے پہ کھڑے ہونے، اس کے پاس کھڑے ہونے کے بجائے حضور تشریف نہ لے گئے، ممبر کی طرف تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ فحن الجزع، اچانک صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے رونے کی آواز سنائی، ایسی آواز کہ کوئی جو ہے اپنی اولاد کے غم میں یا کسی کی جدائی کے غم میں جیسا روتے ہیں، ایسی رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہم ادھر ادھر دیکھے کہ کون رو رہے، کون شخص رو رہا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ تو وہ تنا جو ہے رونے لگا حضور کی جدائی میں۔ فرماتے ہیں کہ فَأَتَاهُ فَاحْتَضَرَهُ، حضور اس تنے کے پاس آئے اور اپنے گلا لگائے، فَسَكَنَ، تو اس وقت اس کا رونا ختم ہوا۔ اور حضور فرمائے کہ لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ، اگر میں اس کو اپنے گلے سے نہیں لگاتا، سینے سے نہیں لگاتا، لَحَنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک روتے رہتا۔ کب تک روتے رہتا؟ حضور کی جدائی، یعنی حضور میرے بجائے میں پہ تشریف لے گئے تو میرے کو محرومی ہو گئی۔ تو فرمایا گیا کہ کھجور کا درخت مومن کی طرح اس لیے ہے کیونکہ مومن بھی حضور کی جدائی پہ ہوتا ہے، حضور کے فراق میں تڑپتا ہے، نہیں حضور کے دیدار کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ تو کھجور کا درخت بھی کیونکہ ویسا ہوا تھا، حضور کی جدائی میں رونے لگ گیا تھا، اس وجہ سے حضور نے کھجور کے درخت کو مومن کی طرح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بعد کے زمانے میں بھی، یعنی ہم لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا، بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ مجھ سے شدید محبت کرنے والے ہوں گے کہ ان میں کا کوئی چاہے گا کہ سارا مال خرچ ہو جائے، سب ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کو دیکھ لوں۔ ایسے محبت کرنے والے ہوں گے، فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا دیدار نصیب فرمائے۔ تو یہ کھجور کے درخت کی خصوصیت اس کے اندر جو ہے بیان فرمائی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہوا، حضرت سیدنا عمر جو ہے، معلوم تھا کہ کھجور کا درخت ہے لیکن بولے نہیں کیونکہ بڑے لوگ ہیں، اس وجہ سے بولے نہیں۔ تو ان کا نام بولنا غلط نہیں تھا، بڑوں کا ادب کیے، لیکن امام بخاری جو عنوان قائم کیے، مطلب یہ کہ علم کے معاملے میں شرمانے کی ضرورت نہیں، بول دینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، بتلانا چاہیے، جان لینا چاہیے، حیا نہیں کرنا چاہیے ان کے، اس وجہ سے یہ عنوان قائم کیے۔ اور پھر گھر جانے کے بعد حضرت عمر نے جو پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر بولے کہ والد کہ مجھے پتا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرما گیا،
اس وجہ سے میں بولا تو حضرت عمر کیا فرمائے، بیٹے اگر تو بول دیتا تو میرے لیے دنیا کی یہ بڑی بڑی نعمتوں سے بھی بڑھ کے ہو جاتا، بڑی بڑی نعمتوں سے بھی بڑھ کے ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور خوش ہو جاتا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائے، حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے پاس پسندیدہ کاموں میں بعد الفرائض، فرض کاموں کے بعد اللہ کے پاس پسندیدہ کاموں میں ادخال السرور فی علی المسلم، ایک مسلمان کو خوش کرنا ہے، ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، ایسا کام کرنا کہ سامنے والا ایک مومن خوش ہو گیا۔ سمجھے؟ حضور فرمائے فرائض کے بعد اللہ کو یہ پسندیدہ کام، ایک مومن کو خوش کرنے کی اتنی فضیلت ہے تو حضور کو خوش کرنے کی، اللہ اکبر، کیونکہ حضور خوش تو پھر رب خوش، حضور راضی تو پھر اللہ راضی۔ تو حضرت عمر اسی وجہ سے فرمائے بیٹا تو بول دینا تھا، تو شرمایا کیوں؟ کیونکہ حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ نہیں، حضور اس کو دعا دیتے ہیں سن کے کہ ماشاءاللہ ابن عمر چھوٹا ہو کے بول دیا، تو بول دیتے تو میرے لیے دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے اچھا ہو جاتا۔ نہیں، تو اس میں پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی خوش نصیبی کے بارے میں ہمیشہ کرے کیا رہنا، ہمیشہ طلبگار رہنا، چاہنا کہ میرے بیٹے کو جو ہے خوش نصیبی کس کی، اب یہاں کیا خوش نصیب، حضرت عمر تو کیا فرمایا دنیا کی نعمتوں، جائیدادوں، سرخ اونٹوں، دولت سے بہتر یہ ہو جاتا۔ تو حضرت عمر کیا چیز کی خوش نصیبی چاہ رہے بیٹے کے لیے؟ یہ چاہ رہے کہ حضور خوش ہو رہا ہے، میرے بیٹے سے حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے معاملات الگ ہیں کہ بھئی یقیناً ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بھئی اولاد کو جو ہے دنیا کی پریشانی نہ ہو، مشکل نہ ہو، اچھی نوکری لگ جائے، اچھا یقیناً عقل حالات ہو جائے، کوئی تنگی نہ ہو، ہر کوئی چاہتے ہیں، برا نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اصل جو چاہت ہونا چاہیے ماں باپ کی اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں، وہ یہ کہ میرے بیٹے سے حضور خوش ہو جائے، کیا ہو جائے؟ میرے اولاد سے حضور خوش ہو جائے، کاش میرے اولاد سے ایسا کام ہو جائے کہ حضور خوش ہو جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، کیونکہ حضور خوش ہو گئے تو خدا خوش ہے۔ یعنی بات یہ جو سوچتے صرف دنیا کا سوچتے ہیں، میرا بیٹا ایسا ترقی کر لے، میرا بیٹا اتنا کمائے، میرے بیٹے کی اتنی جائیدادیں ہو جائے، ٹھیک ہے وہ دنیا ہے لیکن وہ تو فنا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کیا ہے سب، لیکن اصل جو خواہش ہونا چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں وہ یہ ہونا چاہیے کہ میری اولاد سے اللہ رسول خوش ہو جائے، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے ان کی تربیت کرنا، ایسے کام تلاش کرنا، ان سے بولنا ایسے کام کرو بیٹے، یہ کام کرو، ہو سکتا ہے رسول خوش ہو جائے، تو پابندی سے درود شریف پڑھو، ہو سکتا ہے خوش ہو جائے، تم نمازوں کا اہتمام کرو، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی خوش ہو کے دعائیں دیں تم کو۔ تو یہ اصل جذبہ ہے اپنی اولاد کے بارے میں جو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بارے میں اظہار فرمایا ہے کہ حضور خوش ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تو فرمایا کہ حضور خوش ہو جائے تو دنیا کے ہر نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ حضور خوش ہو گئے تو پھر بھی کیا رہا؟ نہیں، دنیا تو فانی ہے، دنیا کا تو کوئی اہمیت نہیں ہے، حضور خوش ہو گئے تو پھر آخرت بن گئی، آخرت کی نجات پکی ہو گئی، جنت میں داخل ہونا پکا ہو گیا۔ تو یہ جذبہ ہوتا، اسی لیے قرآن مجید میں ایک دعا سکھائی گئی، ہو سکے تو یاد کریے اس دعا کو اور پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خاص طور پہ فرمایا کہ نیک آدمی وہ ہوتا ہے جب 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ کتنے سال کا؟ 40 سال کے بعد فرمایا گیا کہ انسان کو آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ 40 سال کے بعد اتار شروع ہو جاتا پھر اس کے بعد بھی توجہ نہیں رہی آخرت کی طرف تو پھر خطرے کی بات، اس کے بعد بھی نمازوں کو چھوڑنے کا سلسلہ ہے، اس کے بعد بھی گناہوں کا سلسلہ ہے، نعوذ باللہ، اس کے بعد بھی نہ آنکھوں کی حفاظت ہو رہی، نہ کانوں کی حفاظت ہو رہی، نہ تو پھر ڈر کی بات ہے کہ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔
ٹھیک ہے جوانی تھی، 30 سال کے تھے، 20 سال کے تھے، اور ہو گئے 40 سال کی جب عمر ہو گئی تو فرمایا گیا کہ اس کے بعد عقل کامل ہو جاتی، انسان تجربوں سے گزر جاتا، اس کے خواہشات اعتدال پہ آ جانا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو نبوت عطا 40 سال کی عمر اہمیت، تو قرآن میں دن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغ 40 سنۃ، نیک آدمی کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ 40 سال کی عمر کا ہو گیا تو یہ دعا کرنے لگا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بہترین دعا ہے اولاد کے حق میں، اپنے لیے بھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھ کو توفیق دے۔ 40 سال کے جو ہیں ہو گئے ہیں تو وہ لوگ خاص طور میں یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر کروں تیری نعمتوں کا التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر انعام کیا، وعلی والدیک، اور میرے ماں باپ پہ جو انعام تو کیا، مجھ کو توفیق دے کہ میں اس کا شکر گزار ہوں تیری بارگاہ میں، اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اب اتنی عمر کا ہو گیا ہوں میں، اس کو توفیق دے کہ میں ایسے کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اب نہیں تو پھر اب کرتا ہوں، اتنی عمر ہو گئی ابھی بھی تیری رضا نہیں ہوگی تو کب بھی دے گی، تو اس کو توفیق دے کہ ایسے کچھ کام کروں، نہیں پتا زندگی کتنی باقی ہے، ترضاہ تو راضی ہو جا اس سے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، یعنی میری اولاد کو نیک بنا تاکہ وہ میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے، وہ میرے لیے مرنے کے بعد دعا ہے، وہ میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ وغیرہ دیکھ لے، یہاں کر لینے کا ہے، تو یہ فکر ہونا چاہیے۔ اچھا یہ نہیں کہ جو 40 سال کے نہیں ہے ابھی تو 40 سال کے نہیں ہوئے، ایسا مطلب نہیں ہے، انسان کو ہمیشہ اللہ رسول کے اطاعت میں فرمانبرداری میں رہنا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو اپنے ظاہر کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، اسی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ تو یہ سارا واقعہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا تاکہ وہ اپنے طور پہ جواب دیں۔ نعوذ باللہ صحابہ یہ نہیں سوچے، شاید حضور کو پتا نہیں ہے اس واسطے ہم کو پوچھ رہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے ویسے غلط عقیدے والے نہیں تھے صحابہ، ویسا بدگمان ذہن کے نہیں تھے، وہ تو جانتے کہ حضور کو ہر چیز پتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر جو ہے کلاس میں مجھے بچوں بتاؤ تو بچے سوچنا کہ اچھا ٹیچر کو نہیں معلوم تم سے پوچھ کر اس کو بے ادب بولیں گے، نہیں نالائق بولیں گے، بے ادب بولیں گے۔ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہے، پتہ ہے بتائیں گے اس کے بعد۔ پوچھنے کا مقصد یہ کہ تم بولو، تمہاری صلاحیت کا اظہار ہو، تاکہ تمہارے لیے ترقی ہو، تمہارے لیے خوشی حاصل ہو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں کہ ماشاءاللہ اس عمر میں بھی صحابہ اس چیز کو جان نہیں سکے، ان کے ذہن میں وہ چیز آ گئی، تو ان کی شان بھی اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ کم عمری میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی کس قدر شان تھی۔ اور یہی عبداللہ بن عمر ہے کہ جب یزید حکومت پہ بیٹھا تھا تو حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، یہ 3 لوگ تھے جو بیعت نہیں کیے تھے۔ تو یزید بولا کہ عبداللہ بن عمر تو بیچارے مسجد میں بیٹھنے والے، ہمیشہ ذکر پہ رہنے والے، ان سے کیا خطرہ؟ خطرہ دونوں سے ہے، امام حسین سے اور عبداللہ بن زبیر سے۔ تو وہ لوگوں کو بھیجا کہ بیعت کرو ورنہ میں سزا دوں گا، وہ سارا واقعہ ہے۔ اور حضرت مولا علی کے جو جنگ کے معاملات ہوئے صفین کے، اس میں یہ شریک نہیں تھے، لیکن بعد میں بولتے تھے کاش میں مولا علی کے ساتھ رہتا، ذکر فرماتے تھے عبداللہ بن عمر۔ یہ اتباع سنت میں، سنت کی پیروی میں بہت آگے ہو، تو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی دیکھیں ٹائم تو گزر رہا، صبح ہو رہی شام ہو رہی، صبح ہو رہی شام، زندگی ایسی ہی ختم ہو جانے والی ہے اگر غفلت میں ایسی ہی رہے گی۔ ذرا رک کے سوچنے کی ضرورت ہے، ٹھہر کے سوچنے کی ضرورت ہے، اکیلے میں بیٹھ کے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی زندگی صحیح گزر رہی ہے نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک موت کا فرشتہ آیا تو ارے بھائی بہت سارے توبہ کرنا ہے، بہت ساروں کی امانتیں ہیں، بہت ساروں کے قرضے ہیں،
بہت سالوں کے معاملہ ایسا نہیں رہنا، فرمایا گیا کہ ہمیشہ ایسے رہو، گناہ ہو گیا ہے توبہ کرو، اپنے آپ کو ایسے تیار رکھو کہ اچانک موت آئے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، افسوس کی بات، کیونکہ موت دستک دے کے نہیں آتی، بول کے نہیں آتی، اچانک ہی آتی۔ ہاں نبیوں کی شان ہوگی کہ اللہ بھیجتا ہے ان سے، تو ہمیشہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، ایسا گناہ نہیں ہونا اور ایسے گناہ نہیں کرنا، ڈرنا گناہ کرتے وقت کہ اگر یہ حالت پہ موت آئی تو کیا ہوگا، کیونکہ حضور فرمائے جو زنا کرتا ہے، جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، جو چوری کرتا ہے تو اس حالت میں چوری نہیں کرتا کہ ایمان باقی رہے اس کا، یعنی اس وقت موت آئی تو بے ایمانی کی موت۔ تو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، گناہوں سے بچانا، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا، کسی سے معافی مانگنا ہے مانگ لینا، انتظار نہیں کرنا، کیونکہ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، اور اتباع سنت، ہر معاملے میں سوچنا کہ میں حضور کی پیروی کر رہا ہوں کہ نہیں، کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی پیروی کریں، وہ نہیں کریں گے تو پھر کیسا ہوگا، جو بھی غلطیاں اس کو دور کرنا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تو دعا نوٹ کرنی تھی، اب انشاءاللہ بتا دیتا ہوں میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہم سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقدر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں حضور کا دیدار نصیب فرمائے، روز قیامت آپ کی سنگت نصیب فرمائے، رب تعالیٰ حدیث شریف کی برکت سے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، حدیث شریف کی برکت سے یا رب العالمین ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما، رزق حلال کے دروازوں کو کھول دیں یا رب العالمین، جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لیے خیر کے رشتے مقدر فرما، اور شادی شدہ جوڑوں میں الفت و محبت کو پیدا فرما یا رب العالمین، جو انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما، جتنے لوگ اس درس کے انتظام میں حصہ لیے ہیں اور حاضر ہیں یا رب العالمین سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔